بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی زبان کے عظیم صوفی شاعر تھے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ بر صغیر میں اسلام کے اولین نقوش خطہ سندھ پر نقش ہوئے، یعنی بر صغیر میں اسلام کی کرنیں سب سے پہلے اسی عظیم سرزمین پر پڑیں، اسی لیے اس کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ اس سرزمین کا یہ اعزاز بھی ہے کہ بلند پایہ صوفیہ کرام نے یہاں دین اسلام کی ترویج کے لیے گراں قدر اور بے مثال خدمات انجام دی۔ شاہ لطیف بھٹائی بھی ان روپرور شخصیات میں سے ایک ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی حیدرآباد سندھ میں 1101 ہجری میں بمطابق 1689 عیسوی میں مٹیاری سے قریب حالہ حویلی کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حبیب شاہ اپنے زمانے کے بڑے باعزت اور صاحب حیثیت بزرگ سمجھے جاتے تھے۔ شاہ عبداللطیف کی پیدائش کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کے والد سید حبیب شاہ نے یکے بعد دیگرے 3 شادیاں کیں، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ آپ نے اپنی اس محرومی کا ذکر ایک درویش کامل سے کیا، جن کا اسم گرامی عبداللطیف بتایا جاتا ہے۔ درویش نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ آپ کی مراد برائے گی۔ میری خواہش ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر عبداللطیف رکھیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو وہ اپنے وقت کا بزرگ اور صاحب علم ہوگا۔ چنانچہ سید حبیب شاہ کی پہلی بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ درویش کی خواہش کے مطابق اس بچے کا نام عبداللطیف رکھا گیا، لیکن وہ بچپن ہی میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اسی بیوی سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا، تو اس کا نام پھر عبداللطیف رکھا گیا۔ یہی وہ بیٹا تھا جسے سب لوگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کا تعلق سعادات گھرانے سے تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب کئی واسطوں سے ہوتا ہوا حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد افغانستان سے ہجرت کر کے سندھ میں آباد ہو گئے تھے۔ بچپن میں ماں کی محبت اور شفقت نے آپ کی کردار سازی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ دینی تعلیم آپ نے اپنے والد شاہ حبیب سے حاصل کی، جو ایک مشہور عالم دین تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اپنے ایک عقیدت مند عالم آخوند نور محمد بھٹی کو سونپی، جنہوں نے آپ کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ کچھ عرصے بعد آپ کے والد اپنا آبائی گاؤں چھوڑ کر کوٹری میں آ کر رہنے لگے۔ آپ کو 5 برس کی عمر میں آخوند نور محمد بھٹی کی دستگاہ میں داخل کرایا گیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے ابتدائی تعلیم نور محمد بھٹی سے حاصل کی۔ وہ بھٹ شاہ سے 12 میل دور گاؤں وائی کے رہنے والے اور مشہور مدرس تھے۔ آپ کو عربی، فارسی، ہندی اور دیگر علاقائی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ قرآن مجید، حدیث، تصوف اور دوسرے علوم پر آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی۔ جوانی کا زمانہ والد کے ساتھ کوٹری میں گزارا۔ جوانی کا یہ عالم بڑی بے نیازی سے گزارا۔ آپ کو شروع ہی سے ایسا ماحول ملا جس نے آپ کی شخصیت کو جلا بخشی۔ آپ کے والد مالدار ہونے کے باوجود منکسر المزاج تھے، اور یہی نقش آپ کی زندگی پر بھی نمایاں طور پر پڑا۔ یہ والدین ہی کی تربیت کا اعزاز تھا کہ آپ کی طبیعت نیکی اور راستگی کی طرف مائل تھی۔ گفتار میں شیرینی اور نرمی اور ذاتی معاملات میں عز و انکساری آپ کی فطرت میں حلول کر گئی تھی۔ عمر کے اس زمانے سے ان کا میلان 2 چیزوں کی طرف تھا۔ ایک تو یہ کہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ صوفی منچ بزرگوں کی صحبت میں گزارتے تھے، اور دوسرے یہ کہ اپنے فرصت کے اوقات میں ذکر و فکر میں مصروف رہتے تھے۔ صوفیہ کرام، بزرگان دین، علماء کی صحبت، قرآنی تعلیم سے غور و فکر کا رجحان بڑھتا گیا۔
یہاں تک کہ آپ ویرانوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے، تنہائی میں عبادت کرتے اور غور و فکر میں مشغول رہتے۔ شاہ حبیب بیٹے کی کیفیت دیکھ کر انہیں مٹیاری کے بزرگ ہاشم شاہ کے پاس لے گئے۔ بزرگ نے شاہ عبداللطیف کو غور سے دیکھا اور شاہ حبیب سے فرمایا، آپ کا بیٹا ابھی اس منزل تک نہیں پہنچا۔ یہ بات شاہ عبداللطیف کے دل میں اتر گئی، جس کی جانب اشارہ کیا گیا تھا۔ اس منزل تک پہنچنے کی ایسی طلب پیدا ہوئی کہ آپ کھانے پینے کی پرواہ کیے بغیر عبادت میں مشغول رہنے لگے، اور جنگل ہی آپ کا ٹھکانہ بن گیا۔ ایک مرتبہ کسی ویرانے میں عبادت میں اس قدر مشغول اور منہمک تھے کہ تیز ہوا چلنے سے ریت ان کے جسم پر چپک گئی، لیکن انہیں پتہ تک نہ چلا۔ عبادات کا سلسلہ اسی طرح 3 سال تک جاری رہا۔ شاہ حبیب ایک بار پھر اپنے بیٹے کو ہاشم شاہ کے پاس لے گئے۔ اس بار انہوں نے شاہ عبداللطیف کو دیکھ کر آپ کے والد کو مبارکباد دی کہ آپ کے بیٹے نے وہ منزل حاصل کر لی ہے جہاں وہ دوسروں کو فیضیاب کر سکیں۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی انتہائی وجیح اور شکیل شخصیت کے مالک تھے۔ دراز قد، گندمی رنگت، چوڑی پیشانی، سرخی مائل بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، سیاہ اور گھنی بھویں، گھنی ریش مبارک، سینہ کشادہ، جسم مضبوط پھرتیلا چست اور قوت و ہمت سے مالا مال تھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں سادگی آپ کا شعار تھا۔ متمول ہونے کے باوجود شاہانہ زندگی سے گریز کیا اور سادگی کو اپنایا۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور رہنے سہنے کی ساری تفصیلات میں حد درجہ سادگی پسند کرتے تھے۔ آپ صوفیانہ لباس پہنتے جو کالے دھاگے سے سلا ہوتا، سر پر صوفی طرز کی کلہ پر سیاہ عمامہ باندھتے، ہاتھ میں ایک مخصوص قسم کا عصا اور تسبیح ہوتی۔ عمر کے ساتھ بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ کھانا سادہ اور کم کھاتے، کھانے کے لیے کشکول استعمال کرتے۔ نماز میں باقاعدگی، زیادہ وقت عبادت میں گزرتا، کچھ وقت کے لیے لکڑی کے تخت پر سو جاتے۔ موسیقی سے خاص رغبت تھی، اسے عبادت سمجھتے اور مذہبی تعصب کو برا سمجھتے تھے۔ محبت و ہمدردی، رحم و کرم، گفتگو میں نرمی اور شیرینی، اور ذاتی معاملات میں انکساری اور عاجزی ان کے اخلاق کی خصوصیات تھیں۔ آپ شفیق، رحم دل، خلق خدا کے ساتھ جانوروں اور پرندوں سے بھی محبت کرتے۔ پرندوں کے شکار کو ہمیشہ منع کرتے تھے۔ کسی جاندار کو تکلیف میں دیکھتے تو ان کا دل تڑپ جاتا، اور جس طرح بن پڑتا اس کے دکھ کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے۔ جوانی کی عمر میں دنیاوی جاہ و حشمت تک دسترس ہو اور آدمی اس سے بے نیازی برتے، آنی جانی دولت کو چھوڑ کر دولت ایمانی سے اپنا دامن بھر لے، لوگوں کے دکھ درد کا شریک ہو، خود بڑا ہو کر اپنی بڑائی پر نازا نہ ہو تو دنیا والے اسے اپنا محبوب بناتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ لوگ ان کی طرف مائل ہوئے اور رفتہ رفتہ ان کے پرستاروں کا حلقہ بڑھنے لگا۔ آپ کا مشاہدہ بہت وسیع تھا، جس نے آپ کی زندگی کو عمل کے سانچے میں ڈھالا اور آپ کے افکار میں وسعت پیدا کر دی۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی سیدہ بی بی سے شادی کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ 1713 عیسوی میں کوٹلی کے رئیس مرزا مغل بیگ کے محل پر ڈاکہ پڑا۔ ڈاکوؤں نے مال و زر لوٹنے کے ساتھ مرزا مغل کو بھی قتل کر دیا۔ سارا گھر تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ اس کی غمزدہ بیٹی بہت سخت مصیبت میں آ گئی تھی۔ جب شاہ عبداللطیف بھٹائی کو مرزا مغل کے گھرانے کی بربادی اور بدحالی کا علم ہوا تو آپ اس کی بیٹی کے پاس اس کی دلجوئی کی خاطر تعزیت کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس سے اظہار ہمدردی کے بعد اسے شادی کی پیشکش کر دی۔
جو اس نے منظور کر لی۔ اس طرح آپ نے ایک ستم رسیدہ لڑکی سے شادی کر کے ایک خوشگوار فرض ادا کیا۔ صحرا نوردی سے فراغت کے بعد آپ نے عبادت اور ریاضت کی غرض سے ایک پرفضا اور غیر آباد مقام بھٹ کو اپنا مسکن بنایا، جو ایک ٹیلے کی شکل میں تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 26 سال تھی۔ بھٹ سندھی زبان میں ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ ہوائیں ریگستان کے علاقوں سے جو ریت اڑا کر لاتی ہیں، ان سے جا بجا ٹیلے سے بن جاتے ہیں۔ بھٹ اسی قسم کی ایک جگہ تھی اور اسی نسبت سے آپ کو بھٹائی کہا جاتا ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ بھٹائی لگنے کی وجہ تسمی بھی یہی ہے۔ اس ٹیلے پر آپ نے گھاس پھوس کا جھونپڑا بنا کر اپنی رہائش کا بندوبست کیا۔ یہ ٹیلا پہلے ہی خاردار جھاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ ٹیلے کے نشیبی علاقے کو کڑاڑ کہا جاتا ہے، جہاں بارش کا پانی جمع ہو کر جھیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں پہلے پہل آپ کے ساتھ کچھ اور درویش اور فقیر لوگ بھی رہنے لگے تھے، اور ان سب کی مشترکہ کاوشوں سے اس ٹیلے پر ایک خانقاہ اور ساتھ ہی ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ بعد میں شاہ صاحب اکثر اوقات خلوت میں رہتے اور زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ اب یہی بھٹ ایک خوبصورت گاؤں بلکہ ایک قصبہ بھٹ شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ تبلیغ کے سلسلوں میں آپ روزانہ کئی میل پیدل سفر کرتے اور راستے میں جتنے گاؤں آتے، قافلے ملتے یا کوئی بھی شخص ملتا، اس کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ آپ نے پورا سندھ پیدل گھوما اور قرآنی تعلیمات کے فروغ و اشاعت کے لیے بھرپور جد و جہد کی اور لوگوں میں ایمان کے زر و جواہر لٹائے۔ یوں اسلام کی اسی خدمت نے آپ کی شاعری اور شخصیت میں ایک نکھار پیدا کر دیا۔ آپ نگری نگری قریہ قریہ سفر کر کے اپنا فیض عام پہنچاتے رہے۔ آپ کا سفر وسیلہ ظفر تھا۔ عمر بھر آپ کے وسیلے سے دین حق کی دولت لوگوں میں تقسیم ہوتی رہی۔ شاہ صاحب نے قرآنی تعلیمات کے فروغ کے لیے جو خدمات انجام دی، وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ نے اپنی 63 سالہ زندگی میں سے تقریباً 22 سال سیر و سیاحت میں گزارے۔ سندھ کا شہر شہر اور قصبہ گھومے۔ سندھ کے علاوہ بلوچستان، کچھ، جیسلمیر اور ملتان کا بھی سفر کیا۔ آپ نے اپنی شیریں بیانی اور حسن اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا اور اسلام کی آبیاری کی۔ آپ کی زندگی تصوف اور شریعت کا حسین امتزاج تھی۔ آپ سچے عاشق رسول تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی عبادت و ریاضت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے تقلید بنایا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کو بچپن ہی سے شاعری سے بہت رغبت تھی۔ آپ اپنے والد شاہ حبیب سے شاعری سیکھتے تھے۔ آپ سندھ کے عظیم صوفی شاعر تھے۔ آپ نے اپنی شاعری سے لوگوں کو صوفیانہ تعلیم دی۔ سندھی ادب میں آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ آپ نے اکثر لوک کہانیوں کو عارفانہ رنگ میں پیش کیا۔ آپ کو مولانا جلال الدین رومی سے بڑی عقیدت تھی۔ قرآن مجید، مثنوی مولانا روم، دیوان حافظ اور رسالہ کریمی اپنے پردادا شاہ کریم کی شاعری کا مجموعہ آپ کی مستقل ساتھی تھیں، جن کا حوالہ آپ کے مجموعہ کلام شاج و رسالوں سے ملتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام کو شاج و رسالوں کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مجموعہ کلام 30 ابواب پر مشتمل ہے، جنہیں سر کہا جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کو 7 سورمیوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، یعنی 7 شہزادیوں کی داستانیں بیان کرنے والا شاعر۔ آپ کے کلام کے موضوعات میں اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم کی مدح، قدرت کی تعریف، محبت، امن اور اخلاقیات کا پیغام ہے۔ آپ نے تاریخی اور عشقیہ داستانیں بھی بیان کی، جن میں سوہنی مہیوال، سسی پنو اور عمر ماروی جیسی مشہور داستانیں بھی ملتی ہیں، تو واقعہ کربلا جیسی عظیم قربانی کا ذکر بھی موجود ہے۔
شاہ عبداللطیف بھٹائی کے والد شاہ حبیب کا وصال بھٹ پر ہوا اور انہیں یہیں پر شاہ محمود کے مزار کے قریب دفن کیا گیا۔ آپ اپنے والد شاہ حبیب کی وفات کے بعد 10 برس حیات رہے۔ اس دوران اپنے تمام خاندان کو کوٹری سے لے آئے اور بھٹ شاہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی، جہاں ہر وقت عقیدت مندوں کا تانتا بندھا رہتا۔ اس لیے اب آپ سفر پر بہت کم ہی نکلتے۔ لوگ دور دراز علاقوں سے چل کر آپ کی دیدار کے لیے آتے اور آپ سے فیض یاب ہوتے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ آخری ایام میں آپ نے سیاہ لباس زیب تن کیا اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ پورے 21 دن حویلی میں گوشہ نشیں رہے۔ اس دوران آپ نے بہت کم کھایا۔ اس کے بعد آپ باہر آئے، غسل کیا اور چادر اوڑھی اور مراقبے کے لیے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور اس دوران خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی تاریخ وفات 14 صفر المظفر 1165 ہجری بمطابق 1752 عیسوی ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ آپ کی وفات کی خبر سن کر کئی مریدین اور درویش شدت غم اور صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئے۔ آپ کی تدفین اسی جگہ کی گئی جہاں کے لیے آپ نے وصیت کی تھی۔ کلہوڑا خاندان کے چوتھے فرما روا غلام شاہ نے 1754 عیسوی میں آپ کا مزار تعمیر کروایا۔ ہر سال آپ کی وفات کے دن یعنی 14 صفر سے لے کر 16 صفر 3 دن تک بھٹ شاہ میں سالانہ عرس ہوتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند آپ کی درگاہ پر آ کر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے، کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔